اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غلام محمد قریشی ہے، وکالت کے شعبے سے وابستہ ہوں اور ہم خیال برادران قریش ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ایک ادنیٰ کارکن ہوں۔ میرے دوستو، ناظرین اکرام، جہاں معاشرے میں آج بہت سارے دیگر ایشوز ہیں، جہاں کرپشن کا ایشو ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم کے ایشوز ہیں، صحت کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں جس پر میڈیا پر بہت سارے اس پر بحث و مباحثہ ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی تشویشناک ایشو صلاحیت کر رہا ہے، اور وہ ہے طلاق کی شرح میں اضافہ۔ میں طلاق کی شرح میں اضافے سے قبل آؤں گا کہ شادی جو ایک ایسا بندھن ہوتا ہے جس میں لڑکا اور لڑکی ایک ایسے رشتہ ازدواجیت میں داخل ہوتے ہیں، اور نہ صرف وہ ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے بلکہ دونوں اطراف کے جو خاندان ہیں، دو خاندان قریب آتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک طرف لڑکے کو ان کے والدین نے تعلیم و تربیت دی ہوتی ہے اور اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ شادی کے قابل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا کیریئر اس کا بنایا جاتا ہے، وہ کسی قابل ہوتا ہے یا کوئی بزنس کرتا ہے یا کوئی اچھی سی نوکری کرتا ہے، اور دوسری طرف ہماری جو بچی ہوتی ہے اس کے لیے بھی والدین اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کرتے ہیں اور بچی کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ گھر بسائے اور جہاں بھی جائے خوش و خرم رہے اور سسرال والوں کے دل جیتے اور ایک اچھی خوشحال زندگی گزار سکے۔ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو عمومی طور پر صرف اور صرف سطحی طور پر ہم تحقیقات کرتے ہیں، اور ہماری تحقیقات بڑی ناقص ہوتی ہیں اور معلومات ہماری بہت زیادہ درست نہیں ہوتی، جن کی بنیادوں پر ہم وہ رشتہ بنا لیتے ہیں اور رشتہ ازدواجیت میں ہمارے جو بچہ اور بچی جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی شرح میں اضافہ، تو ناظرین اکرام، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ سب ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو نہیں کریں گے، جانیں گے نہیں، تو اس کا سدباب کیسے ممکن ہے۔ تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ منگنی کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم شادی سے قبل بہت ساری ایسی غلط تحقیق اور درست جو ہماری جانچ پڑتال ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر ہم یہ رشتہ قائم کرتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد وہ تنازعات سامنے آتے ہیں۔ تو شادی کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اب ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے دو خاندانوں کے آپس میں کہ رشتہ ازدواجیت میں جب ہم نے اپنے بچے اور بچی کو جوڑ دیا تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اب اس رشتے کو نبھائیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی ناراضگی کم ہوتی ہے، اور زیادہ تر آپس کے دونوں طرف کے جو خاندانوں کے جو پسند اور ناپسند کے بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں یہ رشتے، اور پھر ایک تنازع کا ایسا ایشو بنتا ہے کہ بس اس پر پھر ہم صرف اور صرف افسوس ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام ایشوز پر قابو پانے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا کردار اب یہاں دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ جب اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو اور تنازع کی شکل اختیار کر رہا ہو تو ہماری جو انجمنیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں باہمی ایک افہام و تفہیم ہمارے اندر آلریڈی موجود ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم وہاں یہ نہ دیکھیں کہ ہم آپس کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے اختلافات ہیں
تو ہمیں وہ تمام چیزیں بالائے طاق رکھ کر اور ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک خاندان کو ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر یہ تنازع جو شدت اختیار کرتا ہے، اس کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے، عدالت میں جاتے ہیں۔ آج کل اگر آپ دیکھیں، ایک جائزہ لیں تو عدالتوں میں فیملی کورٹس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ بے شمار کیسز میں اضافہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپس میں ہمارے جو معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ایک دوسرے میں قوت برداشت نہیں ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اپنی ذاتی رنجشوں کو وہ نہیں ان کو اوائڈ کرتے، ختم نہیں کرتے، اور پھر معاملہ ایک سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ تو تمام ہی این جی اوز کے جتنے بھی جو ذمہ داران ہیں، میری ان سے اپیل یہی ہے کہ خدا را یہ جو طلاق کی شرح میں جو اضافہ اس میں ہو رہا ہے بتدریج، اس کو قابو پانے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائی ہیں، اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور اگر یہ عدالت کی طرف معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز کا کردار ہے، اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے جو خاندان ہیں، ان کے جو مڈ مینس ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک گھر ٹوٹنے سے بچانا چاہیے۔ آخری جو بات کہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی آپس کے اندر ان کی انڈرسٹینڈنگ استوار نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو خاندان ہیں، لڑکے والے اور لڑکی والے، اس میں ہمیں بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ آپس میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ کا جو فقدان ہے، جہاں کمی بیشی ہے، وہ کس طریقے سے اس خلا کو پورا کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ تمام صاحبان ناظرین کی نیک تمناؤں کی خواہش کرتے ہوئے آپ دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔